اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر عاصم منیر کو اندرون فوج سے ہی اتنا زیادہ خطرہ ہے تو آخر ہے کیوں؟ بیسیکلی یہ خطرہ تب پیدا ہوا جب پاکستان کے آئین میں 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اور جب یہ ترمیم کر کے پاکستان کی ملٹری کمانڈ کے سٹرکچر کو ری شیپ کیا گیا، جس کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ بنایا گیا، اور نو ڈاؤٹ یہ عہدہ صرف اور صرف عاصم منیر کے لیے ہی بنایا گیا، جس کے مطابق یہ ہے کہ عاصم منیر پاکستان کی تمام فورسز کے سربراہ ہوں گے، اور اس ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل اور صدر کو تاحیات استثناء حاصل ہے۔ خیر 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو بھی ہو، لیکن جب سے یہ ترمیم ہوئی فوج کے اندر 4 طرح کے بلاک بن چکے ہیں، یعنی مختصر یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستانی فوج 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، جن میں سے ایک گروپ ان تمام آرمی آفیسرز کا ہے جو کہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی جو اس آئینی ترمیم کے حق میں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ آئین پسند ہیں اور اس ترمیم کے بالکل خلاف ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ فیلڈ مارشل کی یہ پروموشن بالکل بیکار ہے اور یہ روایت کے بھی خلاف ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آرمی آفیسر آتے ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم کے حق میں ہیں، اور آرمی کے اندر یہ گروپ جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر کے حق میں ہے، اور بیسیکلی یہ گروپ بھی آئین کی اس ترمیم کے بالکل خلاف ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آرمی کے وہ آفیسر ہیں جن کی محبت ملک اور قوم کے ساتھ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی نہ کسی طرح اس ترمیم کے بعد معیشت یا پھر سیکیورٹی فیلئر دیکھنے کو ملا تو عوام کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب بیسیکلی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو 4 بلاک بن کر سامنے آئے ہیں، ان میں سے پہلا بلاک جو کہ اس ترمیم کے حق میں ہے، اس سے تو عاصم منیر کو کوئی خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن باقی کے 3 گروپ کی جانب سے عاصم منیر کے خلاف بغاوت کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عاصم منیر GHQ کے اندر بھی بلٹ پروف جیکٹ پہن کر آتا ہے۔ خیر آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ہماری ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔